فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. صلوات بر محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اور ظاہر سی بات ہے ہم میں اور اہل دنیا میں ایک فرق ہے، وہ ایک واضح فرق ہے. یہ مجلس مولا حسین جو ہے یہ ہم میں اور اہل دنیا میں نشان امتیاز ہے نا. یہ مجلس سمجھ لیجئے کہ حسینیت کا ایک کھلا ہوا دروازہ ہے. اس سے عقائد کی وضاحت ہوتی ہے، واقعات سنتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے، اور فضائل معصومین بیان ہوتے ہیں، اور سمجھ لیجئے کہ عزاداری پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے. لکھنؤ کو شہر عزا کہا جاتا ہے، حالانکہ سمجھ لیجئے کہ کہیں ایک بھی گھر ہے کسی مرد مومن کا تو وہ بھی شہر عزا ہے. ایسا نہیں کہیں کم گھر ہوتے ہیں مومنین کے، کہیں زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ لفظوں کو بدل کے کہوں کہ کوئی انسان جو ہے جنگل میں بھی رہ رہا ہے اور مولا حسین کو یاد کر رہا ہے تو اس کا قلب جو ہے وہ بھی شہر عزا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا دیکھیے، کورونا میں ایک چیز کی وضاحت ہو گئی کہ مجلس حسین کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے. یعنی مولا حسین کو جو ہے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو حسین کی ضرورت ہے. مجلس آپ دیکھیے کہ اس دور میں کس عالم میں ہو رہی تھی اور کس جو ہے کیفیت میں ہو رہی تھی کہ کوئی نہیں ہے، وہ ذاکر جو ہے وہ بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے مجلس جو ہے وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، بس ایک یاد معصوم شرط ہے. مجلس کا تقاضا کیا ہے کہ دل میں غم ہو اور آنکھ جو ہے وہ پرنم ہو. بقول جناب کاظم جرولی صاحب کے کہ سوائے سیدہ کوئی شریک غم نہیں ہوتا، سوائے سیدہ کوئی شریک غم نہیں ہوتا، کہ اکثر دل میں یوں بھی مجلس شبیر ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے وقت کے تقاضے اور زلف شب جو ہے چونکہ دراز ہو چکی ہے اور شب جمعہ بھی ہے اور کثرت مجالس کا زمانہ بھی ہے، بہت دیر نہیں عرض کروں گا. ماتمی انجمنیں ہیں ان کے جو ہے وہ کثرت سے ماشاءاللہ وعدے ہیں. دیکھیے یہ بھی جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے کہ دن میں جو ہے انسان جو ہے وہ کسب رزق حلال کر رہا ہے. رزق حلال کے لیے جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ محنتیں کر رہا ہے، وہ مشقتیں کر رہا ہے اور تکلیفیں اٹھا رہا ہے اور موسم کی سختیوں کو برداشت کر رہا ہے، اور رات میں وہ سر فرش عزا آ گیا. آپ دیکھیے کہ ہمارے شہر لکھنؤ میں کتنے اچھے اچھے شعر کہے جا رہے ہیں. انیس کے شہر میں اور دبیر کے شہر میں آپ دیکھیے کہ سرور لکھنوی صاحب نے کتنا عمدہ شعر کہا کہ دن بھر کی تھکن لطف بڑھاتی ہے عزا کا،
ہے. آپ دیکھیے محسوس کرنے کی شرط ہے کہ دن بھر کی تھکن لطف بڑھاتی ہے عزا کا، پھر نیند نہ آنے کا مزہ سب سے الگ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو دیکھیے قرآن کے الفاظ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اس میں کہا جاتا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حبیب یقیناً جو ہے آپ مرسلین میں سے ہیں. مرسل کا مطلب یہ ہے کہ جسے بھیجا گیا ہو. بھائی کل کو جب جو ہے وہ عدالت محشر قائم ہوگی اور پروردگار کے حضور میں سب لوگ ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، تو سوچئے کہ جو ہے کتنا مشکل مرحلہ ہوگا. بھائی یوں تو ہم لوگ بہت سی باتیں اخلاقاً کہتے ہیں کہ وہ فلاں شاعر نے جو ہے وہ شعر کہہ دیا قیامت آ گئی ہے، اور فلاں جو ہے وہ ذاکر نے یہ بات کہہ دی اور قیامت برپا کر دی، اور فلاں خطیب نے ایسی بات کہہ دی کہ قیامت ہو گئی. وہ انجمن والوں نے وہ سلام پڑھا ترہی شب داری میں کہ قیامت برپا کر دی. دیکھیے یہ سب ہوتی ہے اخلاقاً قیامت، اور اس روز ہوگی واقعاً قیامت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. جب ہنگام محشر ہوگا اور آفتاب جو ہے وہ سوا نیزے پہ ہوگا، تو سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ شفاعت کام نہیں آئے گی تو رسول کی اور آل رسول کی. اسی لیے جو ہے وہ زمانے والوں کو چاہیے اور اہل دنیا کو چاہیے کہ ان سے جڑے رہیں. اب معاملہ کیا ہے کہ جب ماہ ربیع الاول کا چاند نمودار ہوتا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور ملاحظہ ہی فرما رہے ہیں، آج جو ہے ربیع الاول کی دوسری شب ہے. جب ماہ ربیع الاول کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ کیسی بوسیدہ جو ہے وہ سیرت کمیٹیاں نمودار ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اب وہ رسول کی سیرت بیان کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہیں. بھائی رسول کی سیرت جو ہے وہ بغیر علی نہیں بیان ہو سکتی ہے، بغیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نہیں بیان ہو سکتی، بغیر مولا حسن کے اور بغیر مولا حسین کے رسول کی سیرت نہیں بیان ہو سکتی. دیکھیے کائنات میں جو مرکزی شخصیت ہے اس کائنات میں، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. بھائی جتنے جو ہے وہ رسول ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ نوح ہو، چاہے وہ ابراہیم ہو، اور چاہے وہ اسماعیل ہو، چاہے وہ یحییٰ ہو، اور چاہے زکریا ہو، چاہے وہ شیس ہو، اور چاہے وہ دانیال ہو، چاہے وہ یعقوب ہو، چاہے وہ یوسف ہو، سب کے سب مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ کے معنی کیا ہیں؟ یہ لفظ آیا ہے استفاء سے. استفاء جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے. استفاء کے معنی کیا ہے؟ کہ جسے چنا جائے. آپ غور فرمائیں، اگر آپ لغت دیکھیں اور ڈکشنری دیکھیں تو استفاء کے معنی ہے جسے چنا جائے، یعنی جسے سلیکٹ کیا جائے. اور ہمارا دین جو ہے وہ سلیکشن کا مذہب ہے، خدا نخواستہ الیکشن کا مذہب نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو استفاء کے معنی کیا ہے؟ کہ جسے چنا جائے، جسے سلیکٹ کیا جائے. اور ایک اور لفظ ہے ارتضاء. ارتضاء کے معنی ہے کہ جسے کاٹ چھاٹ کے نکالا جائے، جسے کاٹ چھاٹ کے نکالا جائے. استفاء کے معنی کیا ہے؟ کہ جسے چنا جائے. ارتضاء کے معنی ہے کہ جسے کاٹ چھاٹ کے نکالا جائے. اب دیکھیے دو شخصیتیں ہیں کائنات میں، جس کا استفاء ہوا وہ محمد مصطفیٰ بن گیا، جس کا ارتضاء ہوا وہ علی مرتضیٰ بن گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں بلند محمد و آل محمد. اچھا پروٹوکول کیا ہے رسول کا؟ مرتبہ کیا ہے؟ بلندی کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ کتنا بڑا مرتبہ ہے. آج شب جمعہ ہے، یہ بھی آپ کے جو ہے نوجوانوں کے ذہن میں بات رہے کہ ہم آدم کا نام لیں تو مجمع خاموش رہے گا، اور نوح کا نام لیں تو مجمع خاموش رہے گا، اور یحییٰ کا نام لیں تو مجمع خاموش رہے گا، زکریا کا نام لیں تو مجمع خاموش رہے گا، یعقوب کا نام لیں تو مجمع خاموش رہے گا، یوسف کا نام لیں تو مجمع خاموش رہے گا. مگر ادھر زبان پہ آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجمع خاموش نہیں رہے گا بلکہ صلوات پڑھے گا. اچھا
اب دیکھیے صلوات کا حکم کیا ہے؟ مخالفین اعتراض کرتے ہیں نا، صلوات کا حکم کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلوات کا حکم کیا ہے؟ ان اللہ یعنی بے شک اللہ، و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی نبی پر صلوات پڑھتے ہیں۔ اب آپ سے تقاضا ہے، اب آپ سے ایڈریس ہے، اب آپ سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی آپ سے جو ہے وہ مطالبہ ہے کہ نبی پہ صلوات پڑھیے۔ اچھا ٹھیک ہے، نبی پہ صلوات کا مطالبہ ہے تو ہم نبی پہ پڑھے لے رہے ہیں، محمد پہ پڑھے لے رہے ہیں، یہ آل محمد کہاں سے آ گئے؟ لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ آل محمد کہاں سے آ گئے؟ بھئی ہم کسی کو لے کے نہیں آتے ہیں، جو ادھر سے ملتا ہے اس کو مانتے ہیں۔ لے کے آنے کا سلسلہ وہاں ہے جو پتہ نہیں کیسے کیسوں کو لے آئے۔ ناموضوع مصرے کی ہمارے یہاں گنجائش نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک تو ایسا ناموضوع مصرع تھا خدا کی قسم کہ وہ بعد رسول منبر پہ آ گئے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ وہ تو کہیے اہل لکھنؤ نہیں تھے، ورنہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے کہ آپ کو کون سیدھا کر سکتا ہے، آپ کو تو قدرت نے وہاں سے ٹیڑھا بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو ایک تسلسل ہے، آپ صلوات پڑھتے ہیں، محمد کا نام لیتے ہیں، آل محمد کا نام لیتے ہیں، بھائی کیوں لیتے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی نا، کچھ اس کا سلسلہ ہوگا، کوئی اس کا ریزن ہوگا، کوئی اس کی علت ہوگی، کوئی اس کا سبب ہوگا، یوں ہی تو نہیں لیتے ہیں۔ بھائی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہم آپ پر صلوات پڑھیں تو پڑھیں کیسے؟ اب دیکھیے لوگوں کی صلوات اور ہے اور ہماری صلوات اور ہے، لوگوں میں ہم میں بہت فرق ہے، لوگوں کا روزہ اور ہے اور ہماری روزے کی ٹائمنگ جو ہے اور ہے۔ ہم روزہ ذرا احتیاط سے کھولتے ہیں، وہ ذرا پہلے توڑتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو ان کے یہاں تو معاملات اور ہیں، ہمارے یہاں کچھ اور ہے۔ لوگ جو ہے وہ رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے، دیکھیں بڑی لطیف بات اور بڑی باریک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہم جب آپ پہ صلوات پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے حبیب نے ارشاد فرمایا، حبیب کبریا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھ پر بطرا صلوات نہ پڑھو۔ بات جو ہے وہ ذرا سا مشکل ہو گئی، مجھ پر بطرا صلوات نہ پڑھو۔ میں نے عرض کیا نا کہ بات ذرا سا مشکل ہو گئی، مگر دیکھیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قدرت نے انتظام کیا ہے کہ اگر حاجتیں ہیں تو کوئی حاجت روا ہے، اگر مشکلیں ہیں تو کوئی مشکل کشا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ آپ ہسٹری کو پڑھیے اور تاریخ کو پڑھیے اور تاریخ اسلام کو پڑھیے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ دیکھیے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ بطرا۔ آپ کو اس بات کا جو ہے اندازہ ہوگا کہ ہمارے حبیب نے اور ہمارے سرکار دو عالم نے بڑی محنتیں کی ہیں اسلام کو پھیلانے میں، آسانی سے جو ہے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ یہ جو آج آپ اسلام کی تجلیاں دیکھ رہے ہیں اور اسلام کی رونقیں دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایشیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کا جو ہے ہمیشہ سے مرکز رہا تھا، اور یورپ میں بھی آپ اسلام کو دیکھ رہے ہیں اور امریکہ میں بھی اسلام کو دیکھ رہے ہیں، آسٹریلیا میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ بھائی کتنے کانٹیننٹ ہیں؟ کتنے کانٹیننٹ ہیں؟ نوجوان بیٹھے ہوئے 7 جو ہے کانٹیننٹ ہیں، وہ 7 کانٹیننٹ میں آپ جو ہے وہ اسلام کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سوال ہمیں لگ رہا ہے زیادہ چھوٹے بچوں سے پوچھنا چاہیے تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسکول ختم ہوئے کافی زمانہ ہو گیا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ہر جگہ جو ہے آپ اسلام کی رونقیں دیکھ رہے ہیں، اسلام کی تجلیاں دیکھ رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے آخری رسول نے اسلام کو پھیلانے میں جو ہے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کی ہے، کوئی آسانی سے جو ہے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلام اتنی محنت سے پھیلا ہے، اگر اس میں تسلسل نہیں ہوگا، اگر اس میں وراثت کا سلسلہ نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ سارے معاملات سمجھ لیے بیکار ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ رسول نے کانٹوں پہ سفر کیا،
रसूल के ऊपर कूड़ा फेंका गया, सब कुछ हुआ रसूल के साथ, अजियतें पहुंचाई गई और तकलीफ़ें दी गई, मगर रसूल ने कभी शिकवा नहीं किया। वाहिद एक मौका था कि जब रसूल को ये ताना दिया गया कि आप जो हैं अबतर हैं, आप अबतर हैं। देखिए रसूल ने क्या कहा था, बतरा सलवात ना पढ़ो, आप अबतर हैं। तो रसूल की आंखों में आंसू आ गए थे। अच्छा देखिए, आप जो है वो अनीस से मोहब्बत करते हैं, आप दबीर से मोहब्बत करते हैं। तकाज़े इश्क क्या है कि जो महबूब होता है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मुहिब की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आप बताइए, महबूब किबरिया है हमारे आपके आखिरी रसूल, महबूब किबरिया है, रसूल की आंखों में आंसू आ गए। भाई कुदरत को सब कुछ गवारा हो सकता है। अब देखिए ये जो लफ्ज़ बतरा है ना, ये अबतर का मुअन्नस है। मुअन्नस मुज़क्कर हमारे नौजवान समझते हैं, मैस्क्यूलिन और फेमिनिन है ना, स्त्री लिंग और पुरलिंग जिसे हिंदी में आप कहते हैं, वही मुज़क्कर, तस्कीर और तानीस का वही मसला है, मुज़क्कर और मुअन्नस। तो लफ्ज़ जो है मुज़क्कर जो है वो है अबतर, और उसका जो मुअन्नस है वो है अब बतरा। ये दो लफ्ज़ हैं। आप देखिए, तो जब जो है वो महबूब किबरिया की आंखों में आंसू आए तो जाहिर सी बात है एतराज़ हुआ था रसूल पे, तो जवाब रसूल नहीं देंगे, जवाब कुदरत की तरफ से आएगा। और देखिए वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया था लोगों ने, वो लफ्ज़, वही लफ्ज़ क्या कहा था कि अल्लाह के रसूल आप जो है, यानी अल्लाह के रसूल तो मैं कह रहा हूँ, अगर अल्लाह के रसूल कह रहे होते तो रसूल की बात पे एतराज़ी क्यों करते। अल्लाह के रसूल आप अबतर हैं, तो जवाब वहाँ से आया कि मेरे हबीब न घबराना, इन्ना तैनाक कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आप गौर कर रहे, तुम्हारा दुश्मन जो है वो अबतर है। अबतर के माने क्या है कि जिसकी नस्ल का सिलसिला मुनक़ता हो गया हो। खुदा की कसम वही बात रसूल ने फरमाई। जब लोग आए और सवाल करने लगे और पूछने लगे कि हम आप पर सलवात कैसे पढ़ें, तो कहा मुझ पर बेनस्ल सलवात ना पढ़ो। कैसी सलवात ना पढ़ो? बेनस्ल सलवात ना पढ़ो। खुदा की कसम बेनस्ल सलवात उस पर पढ़ी जाए, या लफ्ज़ों को बदल के कहूँ अहले लखनऊ बैठे हैं उसको सुनाई जाए कि जिसकी नस्ल का सिलसिला ख़त्म हो गया हो। भाई इन्हीं की नस्ल तो कायनात में हर जगह मौजूद है और मुहाफ़िज़त इस्लाम कर रही है, मुहाफ़िज़त दीन कर रही है ये, और इनकी नस्ल ना होती तो समझ लीजिए कि इस्लाम का किस्सा लोगों ने तमाम कर दिया था। भाई हर दौर में हर एक ने अली को पुकारा है, बस फ़र्क ये है किसी ने लौला अली कहा है, किसी ने मौला अली कहा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर दौर में ज़रूरत मोहम्मद है, हर दौर में। अगर जो है वो ज़माने में एक मोहम्मद ना हो, ज़माने में एक अली ना हो, तो समझ लीजिए कि इस्लाम पे जो है मुश्किल आ जाए। हमारे और आपके 8वें इमाम इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा, आपकी सवारी जो है नैशापुर जो अब ईरान में है उसकी हदों और सरहदों में दाखिल हो रही थी। तारीख़ गवाह है कि इतना ज़माना जो है रसूल को इस दुनिया से गुज़रे हुए, यानी ज़ाहिरी तौर पे गुज़रे हुए हो चुका। अब 8वें इमाम अलैहिस्सलाम की सवारी जो है नैशापुर की हदों में दाखिल हो रही है, और अंदाज़ क्या है कि लोग कह रहे हैं कि फ़र्ज़ंद रसूल हम जमाल मोहम्मद की ज़ियारत करना चाहते हैं, यानी रसूल के रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करना चाहते हैं। और तारीख़ हमें बताती है कि इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम एक महमिल पे सवार हैं और रुख़ पे नक़ाब है। अक्सर ऐसा होता है कि इमामत पर्दे में होती है। अरे आपकी खिदमत में मैं लतीफ़ बात पेश कर रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि इमामत पर्दे में होती है। वो इमाम के रुख पर नकाब थी, और लोगों का मुतालबा और लोगों की फरमाइश देखिए, खुदा की कसम के लोग कह रहे हैं कि हम जमाल मोहम्मद की ज़ियारत करना चाहते हैं। भाई तारीख़ हमें बताती है कि हमारे और आपके 8वें इमाम अलैहिस्सलाम ने जब अपने रुख से नकाब हटाई तो इतना नूर साते हुआ कि उस नूर की तजल्ली से लोग बेहोश हो गए। सलवात पढ़ें अज़मत इमाम पे। भाई आप जोड़ लीजिए रसूल से और 8वें इमाम अलैहिस्सलाम तक कितनी पुश्तें गुजर गई और कितना ज़माना गुजर गया, मगर न मोहम्मद के जमाल में फ़र्क आया न जलाल में फ़र्क आया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे
علیہ صلوات. ہر دور میں ایک محمد درکار ہے. بھائی آپ دیکھیے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے پاس ایک شخص آیا. اچھا ہر دور میں محمد کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ جو زمانے کا امام ہوگا نا بھائی، وہ انہوں نے تو فرما دیا نا کہ جو ہے وہ ہمارا پہلا بھی محمد اور اوسط بھی محمد اور آخر بھی محمد اور درمیانی بھی محمد اور کل کے کل محمد. تو یہ ایک محمدیت کا تسلسل ہے، یہ ایک محمدیت کا سلسلہ ہے. چھٹے امام علیہ السلام جو ہے اپنے زمانے کے محمد ہیں، اپنے زمانے کے علی ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے ایک سوال کرنے لگا، کہنے لگا کہ جو ہے فرزند رسول، میں اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ میں خدا کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. آپ بتائیے، سوال کر رہا ہے، بڑا عجیب سے سوال کر رہا ہے، مگر خدا کی قسم آیا صحیح ڈیسٹینیشن پہ ہے، صحیح مقام پہ آیا ہے. بھائی ادھر ادھر لوگ جو چلے جاتے ہیں وہ بغیر سوال کا جواب لیے چلے آتے ہیں، مگر یہ صحیح در پہ آیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ زمانہ اس در کو پہچان لے اور اس گھر کو پہچان لے. دیکھیے جو محمد کے علم کا وارث ہوگا وہ کیسا جواب دے گا. اور دیکھیے ایک بات پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جو وقت کی حجت ہوتی ہے، چاہے وہ نبی ہو، لطیف بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چاہے وہ امام ہو، وہ تو کائنات میں آتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہر سوال کی الجھی ہوئی زلف کو سلجھا دیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. وہ کہنے لگا کہ جو ہے وہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں اللہ پر مگر میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ میں خدا کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا آپ بتائیے، آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہم لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے قرآن پڑھنے میں اور ان کے قرآن پڑھنے میں ایک فرق ہے کہ وہ ذرا تیزی سے پڑھتے ہیں، ہم ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، رک رک کے پڑھتے ہیں، کوئی جلدی میں کام نہیں کرتے ہیں. اس لیے جلدی کا کام ہوتا ہے کس کا؟ شیطان کا. ماشاءاللہ خالہ زاد بھائی تو ہیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. شیطان کے سگے خالہ زاد بھائی ہیں، ماسی کے لڑکے ہیں شیطان کے. خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آیا اور چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھنے لگا، کہنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کھلی آنکھوں سے. آپ دیکھیے قوم موسیٰ کا کیا انجام ہوا تھا. جناب موسیٰ سے فرمائش کی تھی کہ بھئی ہم خدا کو دیکھیں گے تبھی جو ہے وہ ایمان لائیں گے. اب وہ کوہ طور پہ گئے تھے اور کیا ہوا کہ کوہ طور پہ گئے تھے خدا کو دیکھنے، لن ترانی سن کے چلے آئے، لن ترانی سن کے چلے آئے. آپ دیکھیے واپس آ گئے، کیا انجام ہوا آپ سب جو ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو دیکھوں گا. امام علیہ السلام تاریخ بتاتی ہے کہ یہ خیمے میں تشریف فرما تھے اور اس سے جو ہے فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے تجھ کو خدا کو دیکھنا ہے، تو میرے ساتھ جو ہے باہر آ. وہ شخص باہر آیا. امام علیہ السلام نے کہا کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ دیکھو آفتاب کی طرف دیکھو. بھائی توجہ رہے. کہا آفتاب کی طرف دیکھو. وہ یہی تو کہہ رہا تھا نا کہ میں خدا کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا آفتاب کی طرف دیکھو. وہ آفتاب کی طرف دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ ابھی ذرا دیر نہ گزری تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، اپنی آنکھوں کو جھکا لیا. امام علی مقام علیہ السلام مسکرائے. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا میری نگاہوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ میں آفتاب کو دیکھ سکوں. کہا میری نگاہوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ میں آفتاب کو دیکھ سکوں. امام علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ جب تو خلق کو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو خالق کو کیا دیکھے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. ایک اور بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ دیکھیے یہ علم محمد ہے، یہ گفتار محمد ہے، یہ صورت محمد ہے، یہ سیرت محمد ہے. بھائی محمدیت کی وراثت سمجھ لیجئے کہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آئے گی. اس کے حصے میں آئے گی کہ جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس حلم ہوگا، جس کے پاس تقوی ہوگا. آپ دیکھیے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام
کتنے جو ہے معجزات ہیں اور کتنے فضائل ہیں اور کتنے مناقب ہیں. بھئی ہمیں اگر ہم لوگ جو ہے پڑھنے پہ آ جائیں مولا کے کرم سے تو یہاں فضائل کی کمی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں فضائل ہیں اس لیے پڑھتے ہیں. بھئی ہم فضائل پڑھتے ہیں، خدا نخواستہ کچھ گڑھتے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیے اسلامک ہسٹری میں جن کا کہیں عطا پتہ نہیں تھا، یعنی ان کا سمجھ لیجئے کہ جو ہے کہیں کوئی آدھار کارڈ نہیں بنا تھا. اچھا آدھار کارڈ دشمن علی کا بن بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ کم سے کم جو ہے والد کا نام تو پتہ ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جن کا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، ان کو آپ دیکھیے کیسے کیسے ٹائٹل بنائے جا رہے ہیں اور کیسے کیسے جو ہے ان کو جو ہے القاب سے جو ہے نوازا جا رہا ہے. تو دیکھیے جس کے حقیقی فضائل ہیں جب اس کے پڑھے جاتے ہیں تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام علیہ السلام کا ایک صحرا سے گزر ہو رہا تھا، ایک صحرا سے، ایک ڈیزرٹ سے جو ہے مولا کا گزر ہو رہا تھا. تو ایک چاہنے والا جو ہے امام کے ساتھ میں تھا. دیکھیے محمدیت کس کیفیت کا نام ہے، جو کہہ رہے ہیں ہمارا پہلا بھی محمد اور آخر بھی محمد اور درمیانی بھی محمد اور ہم کل کے کل محمد. آپ دیکھیے غور کریے، امام علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا جو ایک صحرا سے گزر ہو رہا تھا. وہ کہنے لگا کہ مولا مجھے بھوک لگ رہی ہے، مولا مجھے پیاس لگ رہی ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ جو ہے وہ اپنی حاجتیں اگر ان سے نہیں کہیں گے تو کہیں گے کس سے؟ اچھا ہماری آپ کی تو چھوڑ دیجئے، آپ درگاہ ابو الفضل العباس چلے جائیے تو وہاں کے حوض کو دیکھیے، اس کا پانی جو ہے وہ غیر قوم کی عورتیں جن کا اسلام جو ہے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا مذہب کچھ اور ہے، وہ بوتلوں میں بھر بھر کے لے جا رہی ہیں کہ نہیں لے جا رہی ہیں. اچھا شفا نہیں ہو رہی ہے تو لے کیوں جا رہی ہیں؟ عقیدہ شرط ہے. بھئی شفا اگر ان کو نہیں ہو رہی ہے تو لے کیوں جا رہی ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیے عقیدہ شرط ہے. عقیدہ اگر ہوگا تو سب کچھ نظر آ جائے گا. شب ہجرت بستر رسول پہ اولا بھی نظر آ جائے گا، میدان غدیر کا مولا بھی نظر آ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. بقول جناب فرید مصطفیٰ کے کہ جو بھی آیا تیری درگاہ سے خالی نہ گیا، جو بھی آیا تیری درگاہ سے خالی نہ گیا، اس لیے در پر تیرے بھیڑ لگی ہے عباس. آپ دیکھیے خدا کی قسم تو ہم بھی اپنی ضرورتیں کہتے ہیں اور مجلس دیکھیے اپنے اختتام کے جو ہے قریب پہنچ گئی. ہم اپنی ضرورتیں انہی سے تو کہتے ہیں، اور کس سے کہیں؟ آپ دیکھیے کہ اس شخص نے کہا کہ مولا مجھے بھوک لگ رہی ہے اور مجھے پیاس لگ رہی ہے. ایک پتھر کو جو ہے اپنی جگہ سے ہٹایا گیا. دیکھیے علم امامت کیا شے ہے. ایک پتھر کو صحرا کے بیچ سے ہٹایا گیا تو دیکھیے تازہ چشمہ آب برآمد ہوا اور اس شخص نے جو ہے پانی پیا، جو امام علیہ السلام کا ساتھی تھا اس نے پانی پیا، وہ سیراب ہوا. اور اس کے بعد جو ہے تاریخ گواہ ہے کہ امام عالی مقام ایک سوکھے ہوئے درخت کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے اچھا بتائیے سوکھے ہوئے درخت کے پاس جا کے تازہ تازہ پھل لانا یہ کسی کے بس کی بات ہے؟ کسی کے بس کی بات چاہے کوئی ہو. بھائی میں کسی کی بات کر رہا ہوں، ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں. جس کو قدرت نے اختیار دیا ہے وہ اور ہے. آپ دیکھیے امام عالی مقام جو ہے وہ اس سوکھے ہوئے درخت کے پاس گئے اور فقط ایک جملہ کہا اے درخت ہم کو ہمارا حق دے دے. بھائی توجہ رہے، حالانکہ زلف شب جو ہے وہ بہت دراز ہو چکی ہے اور آنکھوں میں نیند کی آیتیں اتر رہی ہیں، اس کو میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا، مگر نیند اڑ جائے گی اگر آپ ایک زوردار نام علی کا نعرہ بلند کر دیں گے. آپ دیکھیے امام علی مقام علیہ السلام جو ہے وہ سوکھے ہوئے درخت کے پاس گئے اور فقط ایک جملہ کہا کہ اے درخت ہم کو ہمارا حق دے دے. بس تاریخ نے معجزہ دیکھا کہ جیسے ہی امام علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے اس سوکھے ہوئے درخت میں تازہ تازہ پھل آ گئے. بھائی صلوات پڑھیے، علم امامت کا معجزہ ہے. بھائی
उस सूखे हुए दरख्त में ताज़ा ताज़ा फल आ गए। हमने वहीं से एक दर्स लिया है। इमाम ने क्या कहा था कि ए दरख्त हमको हमारा हक दे दे। हमने एक दर्स लिया कि जो इमाम को इमाम का हक दे दे वो दरख्त है, वरना नस्ली कम वक्त है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी देखिए, मैं एक मजलिस में अर्ज कर रहा था, मैंने मौला के फ़ज़ाइल पढ़े, लोगों के चेहरों पे तबस्सुम आ गया। भाई अली के शिया हैं तो अली के फ़ज़ाइल पे खुश तो होंगे ना। अभी मैं एक मजलिस में पढ़ के आ रहा हूँ कि अगर अली के शिया जो है वो अली के फ़ज़ाइल पे खुश ना हो तो उन्हें एहतियातन अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई हम तो पैदा ही इसी गम के लिए हुए हैं। छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम शियों के सिफ़ात और जो शियों की क्वालिटी बयान कर रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा घड़ी भी देख ली जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब शियों के सिफ़ात बयान कर रहे हैं, जब शियों की क्वालिटीज़ बयान कर रहे हैं, तो ये फरमा रहे हैं कि हमारे शिया वो हैं जो हमारी जो है खुशी में खुश होते हैं और हमारे गम में गमगीन होते हैं। दोनों कैफियतें हैं। तो जाहिर सी बात है, बेहमदिल्ला बकरम मौला अलैहिस्सलाम जो है, आप बताइए ये सबसे ज़्यादा खुश आप किस दिन होते हैं? भाई हमारे यहाँ तो कोई हदो इंतहा नहीं है। भाई हमारे यहाँ तो 13 रजब को भी हम बहुत खुश होते हैं और 3 शाबान को भी खुश होते हैं, और 15 शाबान को जब अरीज़ा नज़र करते हैं तब भी बहुत खुश होते हैं कि कोई ऐसा तो है जो हमारी अर्ज़ को सुन रहा है, तब भी बहुत खुश होते हैं हम। ईद मुबाहिला में भी खुश होते हैं, ईद गदीर में भी खुश होते हैं। ईद गदीर में बड़ी दोहरी दोहरी खुशी है, बहुत खुश होते हैं। खुश होते हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा, खुश होते हैं तो अपनी मस्जिदों से ऐलान भी करते हैं, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह व वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। मैं गवाही देता हूँ कि अली अल्लाह के वली हैं और उसके खलीफा हैं बिला फसल, यानी यहाँ गैब की और यहाँ फासले की कोई गुंजाइश नहीं है। बकौल शायर के नबी के बाद बिला फसल हैं अली मौला, नबी के बाद बिला फसल हैं अली मौला, नहीं है बीच में कोई नजासतों की लकीर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये सारे कैफियत हैं भाई, इनके जब फ़ज़ाइल होते हैं तो हम खुश होते हैं। और मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि मोहम्मदियत का एक खुला हुआ दरवाज़ा है, ये फ़र्श अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा। बस मैंने बात को तमाम किया, खुला हुआ दरवाज़ा है। देखिए, ये जो फ़र्श अज़ा है ये हमारे आपके लिए फ़र्श अज़ा है, और दुश्मनाने अक़ाइद के लिए ये फ़र्श क़ज़ा है। इसलिए कि वो फ़र्श अज़ा से बड़ी तकलीफ़ है, और रोना कैसा और आंसू कैसे बहाना, और ये तो मिल्लत गिरिया कुना है। भाई रोने की भी अपनी अपनी एक तारीख़ है। बस आखिरी बात बयान कर दूँ और गुफ्तगू को तमाम करूँ। मदीने में जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया है तो तारीख़ बताती है कि एक साहब जो है जिनके बहुत फ़ज़ाइल पढ़े जा रहे हैं, ओलंपिक के टाइम में होते तो वाकई उनके फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं, बहुत जो है वो अच्छा मेडल लेके आते, समझ लीजिए आप। मैंने समझ लिए कुछ कह गया है, हो सकता हो पैरा ओलंपिक में जाते, बाकायदा ओलंपिक में न जा पाते है। तो देखिए ये सारे कैफियत हमारी आपकी निगाहों के सामने। तो तारीख़ ये बताती है, हिस्ट्री ये बताती है कि जब शराब की मुमानियत का और हुर्मत का, उसके हराम होने का हुक्म आया है, तो एक साहब मदीने की गलियों में लोट लोट के रो रहे थे। मदीने की गलियों में वो साहब जो है वो लोट लोट के रो रहे थे। अब देखिए जनाब, अपने अपने मुक़द्दर की बात है, कोई शराब के लिए रोता है, कोई हुसूल सवाब के लिए रोता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हम क्यों ना रोएं? इसलिए कि हम रोने के लिए ही खल्क हुए हैं। भाई आप देखिए कि हमारे जो वजह खिलकत है वो बराए गिरिया है। करबला के जो हम
فضائل سنتے ہیں اور کربلا کے جب مصائب سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور دیکھیے عزاداری کے لیے جو ہے وہ کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب حج ہوتا ہے، زمانہ حج آتا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، تو اس سے پہلے جو ہے وہ تربیتی کیمپ لگائے جاتے ہیں. مگر عزاداری کے لیے کوئی تربیتی کیمپ اور کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں لگایا جاتا ہے. بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، کیا ہے، بدر الاضحیٰ کھل گئی، شمس الاضحیٰ کھل گئی، گھر میں بیاضیں جو ہے وہ کھل گئیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اپنی ماں کی گود میں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں، اپنی خالہ کو دیکھ رہے ہیں، اپنی پھوپھی کو دیکھ رہے ہیں، اپنی بہنوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں. بے ساختہ ان کا دل بھی جو ہے وہ اس طرف راغب ہوتا ہے، اور اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں. تب سے جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تربیت غم ہو رہی ہے، اور تب سے جو ہے وہ تربیت ماتم ہو رہی ہے. اب مجلس حسین کا اور محرم کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہر آنکھ پرنم ہو اور ہر دل میں غم ہو، اس لیے کہ یہ اس سید و مظلوم کا ماتم ہے کہ جس کے وارث اس کو رو نہ سکے. اللہ اکبر. حسین ابن علی کی بہن زینب کیسے کیسے مصائب اٹھائے اور کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، آپ دیکھیے. مگر خدا گواہ ہے کہ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عطا ہیں. کبھی زینب نے اپنے بیٹوں کا غم نہیں کیا، جب بات آئی تو حسین ابن علی کا غم کیا ہے زینب نے. کیسے کیسے منظر دیکھے ہیں جناب زینب کبریٰ نے. مرزا دبیر علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی زینب پر مصائب ہوئے کیا کیا، بچپن سے ہی زینب پہ مصائب ہوئے کیا کیا. نانا کے لیے روئیں، کیا ماتم زہرا، اور محسن معصوم کے لاشے کو بھی دیکھا، اور محسن معصوم کے لاشے کو بھی دیکھا. یہ غم ابھی بھولی نہ تھی زخمی ہوئے بابا، یہ غم ابھی بھولی نہ تھی زخمی ہوئے بابا. ارے 100 ٹکڑے جگر سید مسموم کا دیکھا، ارے سر تیغ کے نیچے شہ مظلوم کا دیکھا. اللہ اکبر. دیکھیے 11ویں محرم سے جب سے یہ قافلہ چلا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اور مولا سید سجاد نے کربلا کے مصائب بیان کرنا شروع کیے. اللہ اکبر. جب رہائی کا حکم آیا تو جناب زینب نے پھر وہی مجلس حسین برپا کرنے کی بات کی. کہا یزید سے کہہ دو کہ ہم نے اپنے وارثوں کا ماتم نہیں کیا ہے. لیجئے شام میں سب بیبیاں پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہوئیں، سب بیبیاں شہزادیوں کو پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہوئیں، اور ایک ایک جو ہے وہ شہید کا سر آتا تھا اور ایک ایک وارثہ بی بی بڑھ کے گود میں لیتی تھی. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا سر آیا ہے، اون کا سر اور محمد کا سر، تو کوئی نہیں تھا تو جو ان سروں کو بڑھ کے اپنی آغوش میں لیتا. تو شام کی بیویوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا ان بچوں کی ماں اس قافلے میں موجود نہیں ہے یا اس دنیا میں نہیں موجود ہے. بس جناب زینب کا دل تڑپ گیا اور رو کے فرمانے لگی کہ نہیں، ماں تو اس قافلے میں موجود ہے، مگر میں اپنے بیٹوں کا پرسہ نہیں لوں گی، میں اپنے بھیا حسین کا پرسہ لوں گی. اللہ اکبر. لیجئے قافلے کو رہائی ملی، قافلہ کربلا ہوتے ہوئے مدینے پہنچا. دیکھیے ماں کا دل جو ہوتا ہے وہ ممتا کا مرکز ہوتا ہے. جناب زینب نے اپنے بچوں کا پرسہ نہیں لیا، اور لیجئے یہ قافلہ جو ہے وہ مدینے پہنچا، اور چوتھے امام علیہ السلام نے اپنے ایک جانثار کو حکم دیا کہ جاؤ اہل مدینہ سے جا کے یہ کہہ دو کہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ والی مدینہ حسین مارے گئے. وہ شخص بڑھتا جاتا تھا اور مدینے میں اعلان کرتا جاتا تھا، اور جہاں بھی جاتا تھا گریہ ہوتا تھا. اور اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ چوتھے امام علیہ السلام کے گھر پہ روز مجلس حسین برپا ہوتی تھی. جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر آتے تھے اور چلے جاتے تھے. ایک روز چوتھے امام علیہ السلام نے، بس میں نے مجلس کو تمام کیا، ایک روز چوتھے امام علیہ السلام کہنے لگے اپنے پھوپھا جان سے کہ پھوپھا جان میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے ہیں. اللہ اکبر. بس تصور شرط ہے. رونے والوں تمہیں رونے کا صلہ دینے کو فاطمہ آئی ہیں تم سب کو دعا دینے کو. ہمارے آپ کے جو یہ آنسو ہیں نا، یہ رومان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے مرہم ہے. رو لیجئے، اس لیے کہ بس اب عزا کے چند دن باقی ہیں.
آج ربیع الاول کی دوسری شب ہے، 8ویں ربیع الاول کے بعد یہ غم ہم سے آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ جب گھر سے تعزیہ جائے تو اپنے آقا اور سید سردار کے سامنے ہاتھوں کو جوڑیے گا، کہا مولا ہم سے حق ضیافت نہ ادا ہو پایا، اگلے سال ہمارے گھر پھر تشریف لائیے گا۔ بس چوتھے امام علیہ السلام نے اپنے پھوپھا جان سے یہ کلمات ادا کیے، کہا کہ ہاں میں کچھ کہنا تو چاہتا ہوں مگر اس بات سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی پھوپھی زینب کا دل پہلے سے بہت دکھا ہوا ہے۔ کہا نہیں پھوپھا جان آپ فرمائیے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ شہزادی سے یہ کہہ دیجئے گا، شہزادی سے یہ کہہ دیجئے گا کہ یہ بھی ان کا گھر ہے اور میرا گھر بھی انہی کا گھر ہے، اگر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے اپنے گھر بھی آ جائیں۔ لیجئے جناب زینب سلام اللہ علیہ، دن کا وقت تھا، اپنے گھر آئیں، اس وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، صحن خانہ میں تپتی ہوئی دھوپ میں بی بی بیٹھ گئیں۔ اللہ اکبر، وہ عرب کی دھوپ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ سیدھی دھوپ پڑ رہی ہے۔ شام ہو گئی، شام کو جب جناب عبداللہ واپس آئے تو کہنے لگے کہ بی بی آپ کون ہیں اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ چہرے کو اٹھایا جناب زینب نے اور رو کے فرمانے لگیں عبداللہ، ہاں آپ کیوں پہچانو گے عبداللہ؟ ارے اب میرا عباس زندہ نہیں رہا۔ اجرکم علی اللہ، کہا آپ کیوں پہچانو گے عبداللہ؟ اب میرا بھائی عباس نہیں زندہ ہے۔ اب زینب کے تعارف کے سارے ذریعے ختم ہو گئے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بی بی واقعی میں نے نہیں پہچانا، اس لیے کہ جب یہ قافلہ گیا تھا تو آپ کے سر کے بال سیاہ تھے۔ بی بی یہ آپ کے سر کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسوؤں کی فرات جاری ہوئی، کہا عبداللہ نہ پوچھو عبداللہ، ارے زینب نے کیسے کیسے مصائب اٹھائے، ارے میں حیران ہوں عبداللہ کہ میں زندہ کیسے ہوں۔ ارے عبداللہ میں دیکھ رہی تھی کہ میرے بھائی کو 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے بے جرم و خطا شمر کا کند خنجر تھا، میرے بھائی کو پس گردن سے ذبح کیا گیا عبداللہ۔ اللہ اکبر، جناب زینب واقعات کربلا بیان کر رہی تھی، ایک کوہرام مچ گیا، جناب عبداللہ علیہ السلام گریہ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی کہ بی بی ذرا اپنے حجرے میں تشریف لے چلیے۔ لیجئے زینب نے کبھی اون و محمد کو یاد نہ کیا، ارے کبھی اون و محمد کا پرسہ نہ لیا، مگر ماں کا دل تھا، ارے کب تک اس کیفیت کو برداشت کرتا۔ حجرے میں داخل ہوئی، دیکھا کہ 2 ننھے بستر ہیں، ارے ماں کا دل تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہا اون و محمد، ارے چلے آؤ اون و محمد، یہ ماں تم کو بہت یاد کر رہی ہے اون و محمد۔ واہ حسینہ واہ زینبا واہ مصیبتا سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضائی و تسلیما لامر، پروردگار ہمارے آنسوؤں کو قبول کر، جو مریض ہیں ان کو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کامل ہو، جو مقروض ہوں ان کے قرض تو غیب سے ادا کر دے پروردگار، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کر، جو بھی اس سزا خانے میں آیا ہے اور اپنی جو بھی اس شرعی حاجت لے کے آیا ہے، پروردگار عالم بحق حسین ابن علی تو اس کی حاجتوں کو پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔